الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، آج کے ہمارے درس کے اندر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم کو سمجھانا ہے۔ پھر اللہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سخت دھوپ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے۔ تھوڑی دیر میں ان سے ملاقات ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، ایسی دھوپ کے اندر کیسے نکلے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیٹ نے باہر نکالا ہے، کئی دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا، اس سے میں نکلا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی پیٹ نے باہر نکالا، میں نے بھی کئی دن سے کچھ کھانا نہیں کھایا۔ وہ دونوں نے کہا کیا کرنا ہے؟ تو چلو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر جاتے ہیں۔ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول اپنے حجرے میں موجود تھے، پردہ ہلا دیکھا کہ کوئی آیا ہے، دیکھا کہ اپنے دونوں ساتھی ہیں، اور ویسے بھی یہ دونوں ساتھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نزدیک قریبی تعلق اور بہت کلوز تھے۔ ان میں ایک تو وہ تھے، دونوں حضرات تو وہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خسر ہوتے تھے۔ دونوں نے اپنی بیٹیاں رسول اللہ کو دی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں موجود تھی۔ اور دو خلیفہ ہوا ہے جن کو رسول اللہ نے بیٹی دی تھی، رسول اللہ جن کے خسر ہوتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تھیں۔ حضرت علی کو اپنے ایک جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں دے دی تھی۔ دونوں حضرات نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم اس لیے آئے تھے، کئی دن سے بھوکے، کوئی کھانا نہیں کھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی کئی دن سے ایک لقمہ بھی کھانا نہیں کھایا۔ یہ تینوں حضرات پھر چلے۔ بعض روایت میں حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں پہنچے، اور بعض روایت کے اندر اور صحابی کا نام بھی آیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ کے مکان میں پہنچے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان میں موجود نہیں تھے، ان کی بیوی تھی۔ انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرحبا ہو اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی مرحبا ہو۔ جو زمانے میں جو اکرام کرتے تھے، اکرام کے اعتبار سے جو ان کے لیے چادر وادر بچھا دی کہ تشریف رکھے، میں نے طلحہ کو بلا لاتی ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لائے، وہ بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا بیوی سے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، کچھ کھانا تیار کرو۔ ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، وہ ذبح کر ان کی بیوی نے کھانے کے لیے ہانڈی میں چڑھا دیا۔ تو کھانا بنتے تھوڑی دیر تو لگے گی نا، تو پہلے کیا چاہیے؟ اسٹارٹر۔ تو کیا کرے، سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچی پکی کھجوریں توڑ کر ایک پلیٹ میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ طلحہ فرمایا میں کھانا تیار ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکی کھجور تم نے رکھی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچی کھجوریں کیوں رکھی؟ دیکھیے بعض آدمی کا ذوق ہوتا ہے کچی کھجوریں کھانے کا، تو میں نے دونوں جمع کر دی، جس کا جو چاہے وہ کھائے۔ اتنے میں ان کی بات کر رہے تھے، کھانا بھی تیار ہو گیا، روٹی بھی تیار ہو گئی اور سالن بھی تیار ہو گیا۔ اس زمانے کے اعتبار سے
یہ بہت ٹاپ کا کھانا ہوتا تھا۔ آج تو ماشاءاللہ کھانے کی اتنی نام ہوتے ہیں کہ ہمیں تو سب نام بھی یاد نہیں ہے، قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقش بندی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کی، کہ ایک شیف نے ان سے ملاقات کی، اس نے میں 100 قسم کی سبزی بنا سکتا ہوں۔ میں بچے جو ہوتے ہیں نا ہمارے خاندان میں سب جمع ہوتے ہیں نا بچیاں، تو ان کو میں کہتا ہوں کہ تم کیا انڈا بناتے ہیں؟ میں 100 طرح کا انڈا بنا جانتا ہوں۔ کیا بات کرتے ہیں کہ ہاں، میں نے کہا آپ کو سیکھنا ہے، میں 1 منٹ میں سکھا بھی سکتا ہوں۔ آپ کو سیکھنا 100 قسم کا انڈا بنانا نہیں سیکھنا ہے۔ میں نے کہا اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دیکھو، رات کا سالن بچا ہے، اگر قیمہ بنا ہے صبح انڈے کے اندر قیمہ ڈال دو، یہ قیمہ انڈا ہو گیا۔ رات کا گوشت بچا وہ ڈال دو، گوشت انڈا ہو گیا۔ رات کی بچی ہوئی بھینڈی ہے، بھینڈی ڈال دو، بھینڈی انڈا ہو جائے۔ آپ گنتے جاؤ۔ کہتے ایک مذاق ضمن ایک بات تھی آپ کو بیدار کرنے کے لیے، تو کھانا رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نان لیا، روٹی لی، اس پر ایک روٹی کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا، تھوڑا سا رکھ کر اس کو گول مول دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اے عمر جلدی جاؤ اور میرے لگتے دیگر نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کھانا پہنچا دو۔ اس نے بھی منذ ثلاثہ 3 دن سے اس کے پیٹ میں بھی ایک دانہ نہیں گیا ہے۔ حضرت لے کر آئے، ٹھنڈا پانی چشمے کا پیا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ کے اس سران پر ایسا ہاتھ مار کر کہا، عمر اس نعمت کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد کھانا ملا اور اس کے بعد ان نعمت کا بھی سوال ہوگا۔ آپ نے یاد پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور آپ نے فرمایا گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی مل جانا اور سردی کے موسم میں گرم پانی ملنا، یہ الگ الگ نعمتیں ہیں۔ ہم دوستوں سوچو ہم کتنی نعمتیں اللہ کے استعمال کرتے ہیں، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، مکانوں کے اعتبار سے۔ اب دیکھو اس ملک میں آئے ہیں تو آدمی کا باہر کا لباس الگ، گھر کا لباس الگ، ٹھنڈی کا لباس الگ، رات کو پہننے کا لباس الگ، کتنی نعمتیں ہیں۔ ہمارے ایک مہمان آئے تھے، ان کو میں نے کہا ہمارے یہاں رات ٹھہرنے والے، میں نے کہا کہ ایک روم خالی ہے، تو آپ کا بستر لگا دیا ہے، گاڑی سے میں بستر لے لوں، میرا تکیہ لے لوں۔ میں نے کہا تکیہ بھی ہے، اوڑھنے کا بستر بھی ہے، لیکن نہیں مجھے تو اپنا بستر چاہیے اوڑھنے کے لیے، خاص کمبل چاہیے۔ ہمیں یہ آخر ہے ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے، قبر میں کون سا بستر ملے گا، کون سا تکیہ ملے گا، کون سا بچھونا ملے گا، سب مٹی کا ہوگا، مٹی میں ہمیں سونا پڑے گا۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ملتی ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والے جو ہے ان کی اصلاح کرنے کے عجیب طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے کھانا کھایا، اس کے بعد جو ہے حالت بگڑ گئی، اور حالت ایسی بگڑ گئی کہ حالت خراب ہو گئی، تو کیا کرے، بڑے بڑے ڈاکٹر کو بلایا، انہیں کہ کیا ہوا، تو انہیں کہ کھانا تو کھا لیا لیکن پیشاب بند ہو گیا، پیشاب نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر انہوں نے علاج دیا لیکن کچھ ہوا نہیں۔ ایک اللہ والے بھی پہنچ گئے، انہوں نے کہا اس کا علاج میرے پاس ہے۔ کیا علاج ہے؟ نہیں کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ قیمت کتنی؟ نہیں کہ آدھی حکومت مجھے دے دو، یہ اس کی قیمت ہے۔ آدمی کیا کر سکتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، تو پھر چلو اچھا میں آدھی سلطنت آپ کو دے دوں گا، لکھ کے دے دیا۔ تو اللہ والا نے کچھ گولی دی، نماز پڑھ کے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے دے۔ وہ ہو کیا، کھانا تو کھا لیا، پانی پیا، لیکن پانی پیشاب بند ہو گیا۔ انہیں کچھ دعا کری تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشاب جو ہے وہ کھول دی، تو انہوں نے آدھی حکومت دے دی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ پیشاب تم نے دیا، اس کی قیمت آدھی سلطنت دے دی، تو آپ اندازہ کرو تمہاری پیشاب بدبودار، اس کی قیمت کتنی ہے؟ آدھی حکومت ہے۔ مجھے تمہاری سلطنت چاہیے نہیں ہے، تمہارے مبارک ہو۔ میں بتانا مقصود ہے کہ اپنی حکومت پر اطراء مت، فخر مت کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ پیشاب بند کر دے تو پوری حکومت دے کر بھی تم
پیٹ میں پانی چلا گیا اس کو نکالنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. تو ایسے ہمیں سینکڑوں نعمتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے کھانا شروع کیا اور بسم اللہ بول کر کھایا، کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے، لیکن یاد نہیں رہتا ہے کہ اللہ کی نعمت اللہ کے نام سے کھاؤ. اور آخر کے اندر کیا الحمدللہ، دعا مستقل نہ آ تو کم از کم الحمدللہ تو کہہ دیں. تو حضور نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا پچھلے، اور اللہ تعالیٰ کا تم نے شکر ادا کیا. اتنی سی دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آج تو ماشاءاللہ ہمارے حفاظ کرام نے تراویح کے اندر بہت جلدی ہمیں چھٹی بھی دے دی، 1 گھنٹے میں چھٹی بھی دے دی. تو میں بھی آپ کو جلدی چھٹی دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.